السلام علیکم، میرا نام روہیل یعقوب ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ لوگ عموماً یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک ستیلی ماں کسی کو نہ دے، اسی لیے کہ وہ اپنے خاوند کی پہلی اولاد کی قدر نہیں کرتی اور اس کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ستیلی ماں یہ کبھی نہیں چاہتی کہ اس کے خاوند کی پہلی اولاد پڑھ لکھ جائے اور اسے کوئی اونچا مقام ملے، مگر سب ستیلی مائیں ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ ان میں سے کچھ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ستیلی اولاد کو ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح چاہتی ہیں، انہیں پڑھاتی ہیں اور دنیا میں ایک اونچا مقام دلانے کی کوشش کرتی ہیں، اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنا سکھ اور آرام بھی بھول جاتی ہیں۔ ایک ایسی ہی ماں کی کہانی میں تحریر کرنے جا رہا ہوں جس نے اپنے خاوند کی پہلی اولاد کو پالا پوسا اور خون جگر دے کر اس اولاد کی تربیت کی۔ خورشید آپا کا خاندان تقسیم ہند سے پہلے امرتسر میں رہا کرتا تھا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ ان کے والد محترم کریم صاحب ایک فرم میں ملازمت کرتے تھے۔ خورشید آپا کے سب بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھروں میں خوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے والد محترم عموماً کام کے سلسلے میں شہر سے باہر رہتے تھے۔ گھر میں صرف خورشید آپا اور ان کی والدہ محترمہ رہتی تھی۔ والدہ محترمہ دمے کی مریضہ تھی جن کی تیمارداری خورشید آپا کے ذمہ تھی۔ اس کے علاوہ گھر کے سارے چھوٹے بڑے کام خورشید آپا ہی کرتی تھی۔ وہ اپنی والدہ محترمہ کی دیکھ بھال بہت اچھے طریقے سے کرتی تھی، مگر کچھ عرصے کے بعد خورشید آپا کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ خورشید آپا کو اپنی والدہ محترمہ کے انتقال کا بہت دکھ ہوا، کیونکہ وہ والدہ محترمہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد خورشید آپا کی رہائش ایک مسئلہ ہی بن گئی۔ وہ کبھی کسی بھائی کے پاس رہتی، کبھی اپنی بڑی بہن کے پاس۔ جب خورشید آپا کی عمر 18 سال کی ہوئی تو ان کی بڑی بہن نے اس مسئلے کے حل کے طور پر خورشید آپا کی شادی امبالہ یعنی انڈیا میں اپنے خاندان کے ایک شخص میاں نصیر احمد سے کر دی۔ نصیر احمد ایک امیر ترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ 5 بچوں کے باپ تھے۔ ان کے 4 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔ بڑا بیٹا FA کا طالب علم تھا، باقی بچے اسکول میں زیر تعلیم تھے، یعنی حامد سے چھوٹا لڑکا سعود 8ویں جماعت میں، اس سے چھوٹا محبوب 6ٹھی جماعت میں اور سب سے چھوٹا لڑکا رفاقت 1لی جماعت میں پڑھتا تھا، جبکہ لڑکی آمنہ نے 5 جماعتیں پڑھ کر اسکول جانا چھوڑ دیا تھا۔ نصیر احمد کا خاندان امبالہ کا امیر کبیر خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ خورشید آپا نے سسرال میں آ کر سب بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سنبھال لی اور ان کی بہت اچھے طریقے سے پرورش کرنا شروع کر دی۔ ان کے دل میں کبھی یہ خیال تک نہ آیا کہ وہ ستیلی اولاد کی پرورش اور دیکھ بھال کر رہی ہیں، بلکہ وہ انہیں اپنے بچے سمجھ کر یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ وہ ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیتی تھی کہ وہ ان کی سگی ماں نہیں ہے۔ مگر سب سے بڑے لڑکے حامد اور سب سے چھوٹے لڑکے سعود نے خورشید آپا کو کبھی بھی اپنی ماں تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ خورشید آپا سے دور دور رہتے اور ان دونوں کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ خورشید آپا سے کم بات کرے۔ وہ دونوں صرف اپنے کام سے غرض رکھتے۔ دوسری جانب نصیر احمد اپنی بیوی سے بہت مطمئن تھے کہ وہ ان کی اولاد کی پرورش اور دیکھ بھال بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے۔
جب تقسیم ہند کا اعلان ہوا تو میاں نصیر احمد کا خاندان بھی بے سر و سامانی کی حالت میں پاکستان پہنچا۔ انہیں لاہور میں ریلوے روڈ کے قریب ہی ایک مکان الاٹ ہوا جس میں وہ رہائش پذیر ہوئے، جہاں انہوں نے دوبارہ اپنے کاروبار کی طرف توجہ دی جو وہ امبالہ میں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کلیم کے ذریعے اپنی ساری جائیداد پاکستان میں ٹرانسفر کی، پھر سب بچوں کو ایک اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ حامد اس وقت BA کر چکا تھا، چنانچہ اسے LLB کرنے کے لیے کالج میں داخل کروا دیا گیا۔ اسی دوران نصیر احمد کی بیٹی آمنہ کا ایک مختصر سی بیماری کے بعد رضائے الہی سے انتقال ہو گیا۔ حامد نے جب LLB کر لیا تو نصیر احمد نے اس کی شادی اپنے ہی خاندان میں کرا دی۔ لڑکی نے BA کیا ہوا تھا۔ خورشید آپا کو اس کی آنکھیں بہت پیاری لگی تھیں، اسی لیے اس لڑکی کو اپنی بہو بنا کر لے آئیں۔ بہو نے کچھ دن خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، پھر اپنی مرضی کرنا شروع کر دی۔ وہ آرام زیادہ کرتی اور کام کم۔ خورشید آپا ہی گھر کے سارے کام کرتی۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی بہو کو کام کرنے کی تکلیف تک نہ دی۔ ان کی اس نرمی کی وجہ سے بہو میں غرور پیدا ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو گھر کی مالکن اور ساس کو گھر کی نوکر سمجھنے لگی۔ وہ گھر کا ہر کام خورشید آپا سے کرواتی، مگر خورشید آپا نے کبھی اف تک نہ کی۔ وہ صرف اور صرف اپنے خاوند کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی بہو کی شکایت نہیں کی تھی، بلکہ وہ یہ سب کچھ چپ چاپ برداشت کرتی رہی۔ اتنے عرصے میں خورشید آپا کے ہاں 5 بچے پیدا ہوئے تھے، جن میں ایک لڑکا اور 4 لڑکیاں تھیں۔ خیر، اس دوران نصیر احمد کے دوسرے بیٹے سعود کی بھی شادی ہو گئی۔ دوسری بہو بھی اپنے ہی خاندان کی تھی اور وہ بھی لاہور کی رہنے والی تھی۔ وہ 8 جماعتیں پاس تھی۔ دوسری بہو کے آنے سے گھر میں فسادات کا ایک نیا سلسلہ چل پڑا۔ وہ اس طرح کہ شادی کے 6 ماہ بعد دوسری بہو کو ہر چوتھے 5ویں دن اپنے میکے جانے کی لت پڑ گئی۔ خورشید آپا نے شروع میں اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اپنی بات پر اڑی رہی، بلکہ اس نے کہا، میں اپنے گھر جانا نہیں چھوڑ سکتی، آپ مجھے جانے سے نہ منع کیا کریں، میرے خاوند نے اجازت دے رکھی ہے۔ آخرکار خورشید آپا نے اسے سمجھانا چھوڑ دیا۔ ایک دن نصیر احمد نے جب محسوس کیا کہ ان کی چھوٹی بہو اکثر گھر میں نظر نہ آتی تو انہوں نے خورشید آپا سے پوچھا کہ چھوٹی بہو کہاں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ چھوٹی بہو تو ہر چوتھے 5ویں دن اپنے میکے چلی جاتی ہے اور یہ سلسلہ کافی دنوں سے جاری ہے۔ یہ سن کر نصیر احمد نے اپنی بہو کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئی تو انہوں نے بہو سے بار بار میکے جانے کی وجہ پوچھی اور یہ بھی پوچھا کہ تمہیں اس گھر میں کوئی تکلیف یا کوئی شکایت ہے؟ چھوٹی بہو نے جواب دیا، ابا جان، یہاں میں نوکرانی بن کر نہیں رہ سکتی اور نہ ہی میں اپنے میکے جانا چھوڑ سکتی ہوں، کیونکہ میں اپنے خاوند کی مرضی سے یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ نصیر احمد نے اپنے بیٹے سعود سے کہا، تم اپنی بیوی کو منع کر دو کہ وہ زیادہ اپنے میکے نہ جایا کرے۔ سعود نے الٹا جواب دیا، ابا جان، وہ اپنے گھر ہی تو جاتی ہے، اسے جانے دیں، آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ نصیر احمد نے اسے بری طرح جھاڑا، تم کیسے شوہر ہو کہ اپنی بیوی کو میکے بار بار جانے سے منع نہیں کرتے؟ یہ جھگڑا زیادہ بڑھ جاتا، مگر خورشید آپا نے اپنی حاضر دماغی سے اس جھگڑے کو دبا دیا تاکہ گھر نہ ٹوٹے۔ تھوڑے دنوں کے بعد بڑی بہو اور چھوٹی بہو نے آپس میں مل کر اپنی ساس کو تنگ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے خورشید آپا اور اس کے بچے پریشانی میں مبتلا رہنے لگے۔
बड़ी बहू के 3 बेटे और छोटी बहू के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। अब बच्चों की छोटी छोटी लड़ाई और झगड़े होना शुरू हो गए। नसीर अहमद ये सब कुछ देखकर बहुत कुढ़ते रहते थे, क्योंकि इनके हालात बिगड़ना और ख़राब होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी सेहत भी गिरना शुरू हो गई थी कि अचानक ही उनका एक बेटा महबूब अटक में एक हादसे में हलाक हो गया, जिसके सदमे में इन्हें फालिज का बहुत सख्त अटैक हुआ और वो चारपाई से लग गए। खुर्शीद आपा ने उनकी बहुत खिदमत और तीमारदारी की, मगर कुछ अरसे के बाद एक दिन वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। नसीर अहमद की वफ़ात के बाद खुर्शीद आपा और इनके बच्चों पर बहुत असर हुआ। शोहर की वफ़ात के बाद तो दोनों बहुओं ने अपनी सांस को और भी ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया। नसीर अहमद के दोनों बेटों हामिद और सऊद ने चुप साध ली। वो अपनी बीवियों की किसी बात में दखल नहीं देते थे। दोनों बहुएं अपने बच्चों को एहसास दिलाती थी कि तुम्हारी दादी सुतेली है, इनके बच्चों को मुँह न लगाया करो, वो तुम्हारे बाप के सुतेले बहन भाई हैं, इनसे दूर रहा करो। नसीर अहमद के सबसे छोटे बेटे रफ़ाकत ने अपने दोनों भाइयों को समझाया कि ऐसा ना करें, क्योंकि वो हमारी माँ और छोटे बहन भाई हैं, उनका ख्याल रखना अब हम सब का फ़र्ज़ है। मगर इन सब ने रफ़ाकत की बात का कोई असर ना लिया। अलबत्ता उनके बच्चों ने बहुत असर लिया और वो इनके वालिद के बच्चों से दूर रहने लगे। ये देखकर खुर्शीद आपा दिल ही दिल में एक रोग पालने लगी। उन्होंने सोचा था कि सुतेली औलाद को पाल पोस कर अच्छी तरबियत करके नेक इंसान बनाएंगी, मगर ये सब कुछ उनकी सोच के उलट हो गया। और फिर एक दिन आखिरकार खुर्शीद आपा सबकी खिदमत करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गई। उन्होंने जो सुतेली माँ की परवरिश और तालीम व तरबियत की थी, उसका सिला इन्हें क्या मिला। उन्होंने अपनी औलाद और सुतेली औलाद में कोई फ़र्क नहीं समझा था, मगर उनकी सुतेली औलाद ने उनको कभी भी माँ का दर्जा नहीं दिया। उनकी अच्छी तालीम व तरबियत और मोहब्बत का जवाब नफ़रत से दिया। अब उसे किस्मत के खेल ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। ये दुनिया गोल है, यहाँ हर घर में एक कहानी है। किसी घर में सुतेली माँ की नफ़रत पड़ रही है तो किसी घर में सुतेले बच्चों की नफ़रत। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।